الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین اسلام، آج کا مرکز دعوت الجالیات حلقہ فحاحیل کا یہ ماہانہ پروگرام جو کہ 11 ماہ سفر ہو چلی ہے 441 ہجری اور 10 اکتوبر 2019 کو یہ منعقد ہو رہا ہے، تو اس پروگرام میں ہم آپ سب احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے آپ کا ویلکم کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، اور جو بھی ہم سنیں سنائیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ ابھی آپ کے سامنے ہمارے فضیلت الشیخ محترم ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد حافظہ اللہ تعالیٰ، وہ آپ کے سامنے لین دین کے معاملات میں کیا تعلیمات نبویہ ہیں، سنت طریقہ کیا ہے جب ہم لین دین کریں، تو اس پر خطاب کے لیے میں ان کو دعوت دیتا ہوں۔ محترم فضیلت الشیخ حافظ محمد اسحاق زاہد حافظہ اللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارة ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ قابل صد احترام اور معزز برادران مکرم، عزیز بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ نے ابھی محترم حافظ صاحب کی زبانی سنا کہ آج میرے درس کا موضوع ہے خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض تعلیمات۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر شخص خرید و فروخت کرتا ہے، ہر شخص لین دین کرتا ہے، اور یہ ایک ہماری بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر کچھ چارہ کار نہیں ہے۔ ہر شخص کو خرید و فروخت کرنی پڑتی ہے، ہر شخص کو بازار میں جانا پڑتا ہے، ہر شخص کو لین دین کرنا پڑتا ہے۔ یہ زندگی کی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت ہے۔ اس لیے آج کا جو موضوع ہے اگرچہ کچھ خشک موضوع ہے، خشک اس لیے ہے کہ اس میں نے فضائل و مناقب تو ذکر نہیں کرنے، بلکہ اس میں نے آداب اور احکام بیان کرنے ہیں، خرید و فروخت کے آداب اور لین دین کے احکام۔ اس اعتبار سے یہ موضوع خشک ہے، لیکن خشک ہونے کے باوجود یہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے اہم ہے، ہر شخص کے لیے یہ موضوع اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میں سے سب حضرات میری گفتگو کو توجہ سے سنیں گے اور غور سے سنیں گے، اور اس نیت سے سنیں گے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تعلیمات آج بیان کی جائیں گی خرید و فروخت اور لین دین کے مسائل کے متعلق، ہم نے ان تعلیمات پہ عمل کرنا ہے اور ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں ڈھالنا ہے، عملی زندگی میں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو حق بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں باطل سے اور ناجائز اور غلط اور حرام کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے درس کا آغاز میں ایک حدیث مبارک سے کرتا ہوں جو کہ صحیح مسلم میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنۃ لسوقا یأتونها کل جمعہ، کہ جنت میں ایک بازار ہوگا، اس میں اہل جنت ہر جمعہ کے دن آئیں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بازار جس میں ہم خرید و فروخت کرتے ہیں یہ صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ جنت میں بھی یہ بازار لگے گا، اور اس میں اہل جنت ہر جمعہ کو جایا کریں گے۔ فرمایا فتحب ریح الشمال، شمال کی طرف سے ایک بڑی ہی اچھی ہوا آئے گی، جس کی وجہ سے کیا ہوگا، فتحثو فی وجوہہم وثیابہم، یہ ہوا اہل جنت جو کہ بازار میں جا چکے ہوں گے ان کے کپڑوں کو لگے گی، ان کے چہروں کو لگے گی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا، فیزدادون حسنا وجمالا، تو اہل جنت کے حسن و جمال میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اہل جنت ویسے بھی خوبصورت ہوں گے، اللہ رب العزت اہل جنت کو خوبصورتی نصیب کرے گا، لیکن جب بازار میں جائیں گے، خرید و فروخت کریں گے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شمال کی جانب سے جو ہوا آئے گی وہ ان کے کپڑوں کو، ان کے چہروں کو لگے گی، تو ان کے حسن و جمال میں، ان کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ جب وہ واپس لوٹیں گے تو فیقول لهم اہلوہم، تو ان اہل جنت کے گھر والے ان سے کہیں گے واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، اللہ کی قسم یہاں سے جانے کے بعد آپ کے حسن و جمال میں، خوبصورتی میں تو اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، 4 چاند لگ گئے ہیں آپ کو ماشاءاللہ، اتنے زیادہ خوبصورت، اتنے خوبصورت پہلے نہیں تھے جتنے اب لگ رہے ہیں جنت کے بازار میں جانے کے بعد۔ تو وہ اہل جنت جواب دیں گے اپنے گھر والوں کو وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا، اور آپ بھی اللہ کی قسم ہمارے یہاں واپس آنے کے بعد ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے حسن و جمال میں بھی اور زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جنت میں بازار ہوگا، جنت میں خرید و فروخت ہوگی، اور دنیا کے اندر بھی بازار لگتے ہیں، دنیا کے اندر مارکیٹیں، جمعیات وغیرہ لگتی ہیں، ان میں لوگ اپنی ضرورت کی اشیاء خرید و فروخت کرنے کے لیے جاتے ہیں، خریدنے کے لیے، بیچنے کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن دنیا کے اندر جو بازار ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، شہروں کے اندر سب سے زیادہ اللہ کو محبوب کیا چیزیں ہوتی ہیں، مساجدها، شہروں کے اندر جو مساجد ہیں، اللہ کے گھر ہیں، یہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور شہروں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں اللہ کے نزدیک کون سی ہیں، بازار ہیں۔ سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں مساجد ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ لہذا اس حدیث کے مطابق ہمیں بھی سب سے زیادہ محبوب مساجد ہونی چاہیے، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں جو ہیں وہ بازار ہونے چاہیے۔ اور یہ بازار اگرچہ ناپسندیدہ ہیں، لیکن جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا کہ ان ناپسندیدہ جگہوں پر بھی جانا ہماری مجبوری ہے، کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ جاہلیت کے دور میں بازار لگتے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بازاروں میں جایا کرتے تھے، نبوت ملنے سے پہلے بھی اور نبوت ملنے کے بعد بھی۔ اور کفار مکہ، مشرکین مکہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے کہ جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی جاتا ہے۔ یعنی ان کے ذہن کے مطابق، ان کے عقیدے اور نظریے کے مطابق رسول ایسا ہونا چاہیے تھا جو کھانے پینے کی ضرورتوں سے بالا ہو، کھانے پینے کی ضرورتیں اس کو پیش نہ آئیں، لاحق نہ ہوں،
اور اس کو بازاروں میں جانے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے. اس قسم کا نبی ہونا چاہیے تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پیتے بھی تھے. آپ ایک بشر تھے, انسان تھے, بشری ضرورتیں آپ کو لاحق ہوتی تھیں, تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جایا کرتے تھے. تو بازاروں میں جانا ایک مجبوری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام تھے وہ بھی بازاروں میں خرید و فروخت کرتے تھے, لین دین کرتے تھے, بڑا بڑا بزنس, بہت بڑے کاروبار کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ افضلیت, سب سے زیادہ افضل ہیں, اور بلکہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے, بزنس کرتے تھے. اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے, بہت بڑے مالدار تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دین کے کچھ مسائل سے ناواقفیت کی وجہ پتہ ہے کیا بتاتے تھے؟ یعنی بعض مسائل ایسے تھے جن کا علم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں تھا, تو اس کی وہ وجہ کیا بتاتے تھے؟ حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں صحابہ, یہ دونوں شیخین کریمین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پیارے صحابی, آپ کے ساتھ اکثر و بیشتر آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا اعتراف کرتے تھے کہ ان کو دین کے کئی مسائل کا علم نہیں تھا. اس کی وجہ کیا بیان کرتے تھے؟ وجہ وہ خود یہ بیان کرتے تھے کہ میں بازاروں میں جاتا تھا اور میں خرید و فروخت کے معاملات میں, لین دین کے معاملات میں, بزنس میں, کاروبار میں مشغول رہتا تھا. تو بڑے بڑے صحابہ اکرام جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے بازاروں میں جا کر کے لین دین کرتے تھے اور خرید و فروخت کیا کرتے تھے. خلاصہ یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ اگرچہ بازار شہروں کے اندر سب سے زیادہ ناپسندیدہ مقامات ہیں, سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں جانا پڑتا ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان بازاروں میں جا کر اسلامی آداب کا خیال رکھنا چاہیے اور اسلامی احکامات کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اسلام نے جو آداب سکھلائے ہیں اور اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں, دین نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں, ہمیں ان کے مطابق ہی بازاروں میں جانا چاہیے اور خرید و فروخت کے معاملات کو, لین دین کے معاملات کو مکمل کرنا چاہیے. تو وہ کون سے آداب ہیں, وہ کون سے احکام ہیں؟ آئیے ہم ان احکامات کو بیان کرتے ہیں انتہائی اختصار کے ساتھ, کیونکہ یہ آداب, احکام, یہ تعلیمات بہت زیادہ ہیں. لیکن میں خاص جو آداب ہیں, خاص تعلیمات جو ہیں, خاص مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ بیان کروں گا. ان مسائل میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ بازار میں جائیں تو بازار میں جانے کی دعا پڑھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بازار میں جاتا ہے اور وہ یہ دعا پڑھتا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثر حضرات کو یہ دعا یاد ہوگی, اگر یاد نہیں تو یاد کر لیں. بہت ہی آسان دعا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. کتنی؟ 10 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 لاکھ گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں اور 10 لاکھ درجات اس کے بلند کیے جاتے ہیں. اور ایک حدیث میں یہ 10 لاکھ درجات کی جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنا لہ بیتا فی الجنہ, اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. یہ دعا انتہائی آسان سی دعا جس کو پڑھنے پہ کوئی خرچ نہیں ہوتا ہے. لیکن کوئی بندہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی سی دعا پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت, 10 لاکھ نیکیاں اور 10 لاکھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, 10 لاکھ درجات بلند ہوتے ہیں, یا اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دیتا ہے. اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہے؟ دعا تو چھوٹی سی ہے کہ بازار میں جاتے ہوئے آپ یہ دعا پڑھ لیں داخل ہوتے ہوئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب انسان بازار میں جاتا ہے تو اکثر و بیشتر انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے, اور یہ چیز ہم سب میں ہے, ہم سب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں. حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. میں نے آج جو دعا پڑھی, میں نے جو خطبے کے اندر میں نے جو آیت پڑھی ہے سورۃ النور کی, اس کے اندر یہی بتلایا گیا ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع
وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، یہ جو اللہ کے گھر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے، اور يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ کہ اس میں اللہ رب العزت کا نام بلند کیا جائے، وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور صبح و شام ان گھروں کے اندر، ان مساجد کے اندر اللہ کی تسبیح، تقدیس، پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت کے معاملات، لین دین کے معاملات غافل نہیں کرتے ہیں۔ تو انسان تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، لیکن وہ دنیا کے ان معاملات کے اندر اس قدر مگن نہ ہو کہ وہ اللہ کے ذکر سے ہی غافل ہو جائے۔ اللہ کے ذکر سے غافل ہونا جو ہے یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے عموماً جب بازار میں جانے لگتے ہیں تو عموماً ہم لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی جگہ پہ جہاں لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہوں، اس جگہ پہ اگر آپ اللہ کا ذکر کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھیں تو پھر آپ کو یقیناً 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، اور آپ کے 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے، اور اللہ رب العزت آپ کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ اس دعا کو اپنے سامنے، اپنے ذہن میں رکھا کریں۔ جب کبھی بھی بازار میں جائیں، مارکیٹ میں جائیں، جمعیہ میں جائیں، آپ حتیٰ کہ اگر آپ کو بقالے پہ جانا ہے، آپ اپنے گھر سے نکلے، اپنے ڈیرے سے نکلے، آپ کی نیت یہ ہے کہ مجھے بقالے پہ جانا ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ بقالے میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیں، کیونکہ بقالہ بھی ایک بازار ہے جہاں سے آپ ضرورت کی اشیاء خریدتے ہیں۔ یہ دعا پڑھ لیں تو اس طرح سے آپ بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہیں اور بہت سارے گناہ معاف کروا سکتے ہیں اور اپنے درجات کو جنت کے اندر بلند کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، آداب میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب آپ خرید و فروخت کریں تو خرید و فروخت میں نرم رویہ اختیار کریں، چاہے آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں تب بھی، چاہے آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں تب بھی۔ اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص خرید و فروخت کے لیے جاتا ہے تو وہ خریدنے والے سے یا بیچنے والے سے اپنا معاملہ طے کرتا ہے، سودا طے کرتا ہے، جو چیز خریدنی ہے یا جو چیز بیچنی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کو گفتگو کرنی پڑتی ہے اور معاملہ طے کرنا پڑتا ہے کہ اس کی یہ قیمت ہے۔ تو اس میں انسان کو نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، نرم گفتگو کرنی چاہیے، اور سخت لہجہ، سخت رویہ، سختی سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اس کی فضیلت کس قدر زیادہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، اللہ رب العزت اس آدمی پر رحم فرمائے۔ یہ دعا ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس دعا کے ہم سب مستحق بن سکتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پہ رحم فرمائے کہ جو بہت ہی نرم رویہ اختیار کرے اور لین دین کے معاملات میں، خرید و فروخت میں وہ درگزر کرنے والا ہو، معاف کرنے والا ہو، جب وہ خریدے تب بھی، جب وہ بیچے تب بھی، اور جب وہ کسی سے اپنے حق کا تقاضا کرے تب بھی وہ انتہائی نرم رویے کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ گفتگو کرے، وہ سختی کا پہلو نہ اپنائے اور درگزر کرنے کا پہلو اپنائے، تو اللہ رب العزت کی اس پر رحمت ہوتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسے شخص کو جنت میں داخل کر دیا کہ اس کی خوبی کیا تھی؟ اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ خرید و فروخت کے وقت کسی کو حق دیتے ہوئے یا کسی سے اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہوئے وہ بہت ہی نرم دل ہوتا تھا، نرم رویہ اختیار کرتا تھا، اور سختی سے وہ اجتناب کرتا تھا، پرہیز کرتا تھا، اور درگزر کر دیا کرتا تھا، اپنا حق تھوڑا بہت معاف کر دیا کرتا تھا، اور دوسرے سے جب اپنا حق لیتا تو سختی نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس بندے کو جنت میں کیوں داخل کیا؟ اس کی نماز کی وجہ سے نہیں، اس کے روزوں کی وجہ سے نہیں، اس کے باقی بڑے بڑے اعمال کی وجہ سے نہیں، اس کی اس خوبی کی وجہ سے کہ وہ خرید و فروخت کے معاملات کے اندر، لین دین کے معاملات کے اندر وہ درگزر سے کام لیتا تھا، معاف کر دیا کرتا تھا، نرم رویہ اختیار کرتا تھا، اور وہ سختی سے اجتناب کرتا تھا۔ اس لیے ہمیں بھی نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ خرید و فروخت میں چاہے آپ خرید رہے ہوں، چاہے آپ بیچ رہے ہوں، آپ کے ذہن میں خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کو دین قرار دیا ہے کہ آپ خیر خواہی کریں، یہ دین کا مغز ہے، دین کا محور ہے۔ اور خیر خواہی کس کے لیے؟ جن جن کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے ان میں سے عامۃ المسلمین، عام مسلمانوں کے لیے بھی انسان کو خیر خواہ ہونا چاہیے کہ جب انسان بیچ رہا ہو تو انسان خریدار کا خیر خواہ ہو، جب انسان خرید رہا ہو تو بیچنے والے کا خیر خواہ ہو، خیر خواہی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھائے۔ مثلا آپ بازار میں گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ کوئی چیز بیچ رہا ہے اور وہ اپنی مجبوری ظاہر کر رہا ہے کہ جی میں نے سفر پہ جانا ہے، میں نے یہ گاڑی بیچنی ہے، یا یہ میں نے واشنگ مشین بیچنی ہے، یا یہ فریج بیچنا ہے، یا گھر کا کوئی سامان بیچنا ہے، اس لیے کہ مجھے سفر پہ جانا ہے فوری طور پر اور میں کسی نہ کسی طریقے سے یہ سامان بیچنا چاہتا ہوں۔ اب سامنے والا بندہ سوچتا ہے کہ اچھا اس بندے کو مجبوری ہے نا، تو پھر اس سے ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ ناجائز فائدہ کس طرح سے اٹھائیں کہ اگر اس کی ایک چیز فرض کریں 50 دینار کی ہے تو آپ اس کو 30 دینار تک لاتے ہیں، اس کو 20 دینار پہ لاتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ بندہ مجبور ہے، اس نے آخر بیچنی ضرور ہے یہ چیز۔ اگر اس کی گاڑی 1000 دینار کی ہے، آپ کہتے ہیں چونکہ یہ بندہ مجبور ہے تو یہ بندہ مجھے 800 دینار میں 700 دینار میں ضرور بیچے گا۔ میرے بھائیوں، مجبور کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ اس کی جو چیز وہ بیچ رہا ہے، اس کی جو جائز قیمت ہے اس کو وہ ملنی چاہیے، اس کو آپ ضرور ادا کریں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے غلام یعنی جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ ایک گھوڑا خرید کے لاؤ۔ وہ غلام گیا بازار میں، اس نے گھوڑا دیکھا، تلاش کیا، اچھی نسل کا گھوڑا، اس کو اس نے 300 دینار میں خرید لیا۔ جب وہ گھوڑا لے کر کے آیا غلام اپنے مالک کے پاس، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو انہوں نے گھوڑے کو دیکھا تو وہ گھوڑے کی نسل کو پہچانتے تھے، تو کہنے لگے یہ گھوڑا تو بہت ہی عمدہ نسل کا ہے، کتنے میں خریدا ہے؟ کہا یہ میں نے 300 دینار میں خریدا ہے۔ تو اگر میں اور آپ ہوتے تو ہم تو خوش ہو جاتے کہ اچھا اتنی اچھی نسل کا گھوڑا، جیسے کہ آج کل چونکہ آج کل گھوڑوں پر سواری نہیں ہوتی، اگر ہم ایک اچھی قسم کی گاڑی خریدنے جائیں اور ہمیں وہ سستے داموں بک جائے تو ہم خوشی سے پھول جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑا تم نے کس سے خریدا ہے؟ غلام ان کو اس گھوڑے کے مالک کے پاس لے کے گیا جس سے اس نے خریدا تھا، اور اس جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جا کے کہا کہ آپ نے یہ گھوڑا 300 دینار میں بیچا ہے جبکہ آپ کے اس گھوڑے کی قیمت زیادہ ہے، تو میں آپ کو زیادہ قیمت اس کی جو جائز قیمت وہ دینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مالک نے کہا کہ چلو آپ 400 دے دیں، کہا نہیں اس سے بھی زیادہ قیمت ہے۔ مالک نے کہا چلو آپ 500 دے دیں، کہا نہیں اس سے بھی زیادہ قیمت ہے، حتیٰ کہ 700 دینار دیے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مالک کو کہ آپ کے گھوڑے کی یہ جائز قیمت ہے، یہ جائز قیمت آپ وصول کریں۔ یہ ہے وہ خیر خواہی کا جذبہ جو آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہمارے اندر ہم اگر کوئی چیز بیچنے جاتے ہیں تو خریدار ہماری مجبوری کو سامنے رکھ کر ہماری بکنے والی جو چیز ہے اس کی قیمت کو گرا دے گا۔ اسی طرح سے کاروبار کے اندر، بزنس کے اندر، دکانوں پر، مارکیٹوں میں، جمعیات میں اور بازاروں کے اندر جہاں پر اوپن مارکیٹنگ ہوتی ہے اور لوگ سودے بازی کرتے ہیں، تو وہاں پر اس طرح کی مجبوریوں کو سامنے رکھا جاتا ہے اور ان مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں، چاہے آپ کوئی چیز بیچ رہے ہوں، چاہے آپ کوئی چیز خرید رہے ہوں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ خرید و فروخت کرتے ہوئے انسان کو پوری امانت داری سے کام لینا چاہیے اور انسان کو خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور انسان ایک تو یہ کوشش کرے کہ دوسرے کو اس کا پورا حق مل جائے۔ اپنا حق لینے میں اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے کوئی حرج نہیں، آپ اپنا حق لے رہے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی رہ جائے گی کوئی حرج نہیں، اس کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ لیکن دوسرے کو جب آپ اس کا حق دے رہے ہیں تو اس میں آپ کمی کوتاہی نہ کریں، بلکہ اس کا حق اس کو پورا دیں، بلکہ اس کے حق سے زیادہ اس کو دیں۔ یہ ہے امانت داری کا تقاضا کہ آپ کا معاملہ صاف شفاف ہو، اس میں کسی قسم کی خیانت نہ ہو، اس میں غلط بیانی نہ ہو، اور اس میں کسی کا حق مارنا نہ ہو، حق تلفی نہ ہو۔ اس طرح سے امانت داری کے ساتھ اگر آپ معاملہ کریں گے
تو اللہ رب العزت اس میں برکت دے گا۔ اس میں میں ایک قصہ ذکر کرنا چاہتا ہوں جو صحیح بخاری کے اندر ہے، اور آپ نے کئی بار سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، کہ ایک شخص نے ایک پلاٹ خریدا، ایک زمین خریدی۔ جب اس نے زمین خرید لی تو اس نے دیکھا کہ اس کی زمین کے اندر سونا ملا ہے، سونے کی ایک تھیلی اس کو ملی۔ اب میں اور آپ ہوتے، اگر ہم اس طرح کی کوئی چیز خریدتے اور اس کے اندر کوئی ایکسٹرا چیز، اضافی چیز ہمیں مل جاتی تو ہم تو بہت خوش ہوتے کہ چلو جو چیز میں نے خریدنی تھی وہ بھی مل گئی، ایکسٹرا اس میں اور بھی کئی چیزیں مل گئی۔ فرض کریں اگر کوئی بندہ گاڑی خریدتا ہے، اب گاڑی جس نے بیچی ہے اپنا موبائل وہ اس کے اندر بھول گیا۔ اب گاڑی کا خریدار جو گاڑی خرید کے چلا گیا، اس نے جب گاڑی میں بیٹھا تو دیکھا کہ اس کے اندر موبائل بھی پڑا ہوا ہے، قیمتی موبائل 200 دینار کا، 250 دینار کا، تو وہ خوش ہو جائے گا، اچھا یہ تو بہت اچھا ہوا کہ مجھے گاڑی بھی مل گئی اور مجھے موبائل بھی فری میں مل گیا، وہ بھی جناب 200 دینار کا، 250 دینار کا موبائل۔ لیکن یہاں امانت داری کا تقاضا کیا ہے؟ اس بندے کو جب اپنی زمین کے اندر سونے کی ایک تھیلی ملی، سونا ہے، گولڈ ہے، گولڈ کوئی عام دھات نہیں ہے، گولڈ ہے جو سب سے زیادہ قیمتی دھات ہے۔ اب یہ شخص بیچنے والے کے پاس دوبارہ جاتا ہے، واپس جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے آپ سے زمین خریدی ہے، یہ سونا نہیں خریدا، یہ سونا آپ واپس لے لیں، یہ امانت ہے۔ اور پھر بیچنے والا کیا کہتا ہے؟ بیچنے والا کہتا ہے کہ میں نے زمین بھی بیچی تھی، زمین کے اندر جو کچھ تھا وہ بھی میں نے بیچ دیا تھا۔ ادھر بھی امانت اور ادھر بھی امانت، دونوں طرف سے خیر خواہی کا جذبہ ہے، اور دونوں طرف سے یہ نہیں ہے کہ کسی کو لوٹنے کی کوشش کریں، ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، نہیں، ایسی کوئی خواہش نہیں ہے۔ اب دونوں اس سونے کی تھیلی کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ بیچنے والا نہ خریدار، دونوں کسی سمجھدار بندے کے پاس گئے اس کا فیصلہ کروانے کے لیے۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم میں سے کسی کے پاس بیٹا ہے اور کسی کے پاس بیٹی ہے؟ ایک نے کہا ہاں میرا بیٹا ہے، ایک نے کہا میری بیٹی ہے۔ تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا ہو گیا، آپ اس بیٹے اور اس بیٹی دونوں کی شادی کر دیں، اور شادی پر جتنا خرچہ ہو وہ اسی سونے کے ساتھ پورا کریں، اور جو سونا بچ جائے اس کو آپ صدقہ کر دیں۔ اس طرح انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ تو میرے بھائیو، یہ امانت داری کا تقاضا ہے کہ انسان مکمل طور پر امانت داری کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ طے کرے اور اس میں کسی کے حق کو مارنے کی کوشش نہ کرے۔ اسی طرح سے خرید و فروخت کے معاملات میں آداب اور احکام میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں تو آپ اس وعدے کو پورا کریں اور وعدہ خلافی نہ کریں، کیونکہ وعدہ خلافی کرنا کس کی نشانی ہے؟ یہ منافق کی نشانی ہے، جبکہ مومن ہمیشہ اپنے وعدے کا سچا ہوتا ہے، اپنے وعدے کا پکا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج وعدہ خلافی کرنا یہ تو ہمارے لیے ایک عام سی بات بن گئی ہے، جبکہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منافق کی نشانی قرار دے رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ہم اس کو کوئی چیز سمجھتے ہی نہیں ہیں، وعدے کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے ہیں، اور جان بوجھ کر دیدہ تنستہ بغیر کسی عذر کے ہم وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے، آپ نے اس سے وعدہ کر لیا کہ آپ یہ قرضہ جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد واپس کریں گے، اب ہونا یہ چاہیے کہ ٹھیک 1 مہینے کے بعد آپ وہ قرضہ اس کو واپس لوٹا دیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وعدہ خلافی کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ٹال مٹول کی جاتی ہے، اور وہ شخص جس نے آپ کو قرضہ دیا، قرضہ دے کر اس نے آپ پہ احسان کیا تھا، لیکن آپ اس کو ذلیل کرتے ہیں، اس کو خوار کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کل آنا، پرسوں آنا، ترسوں آنا، 10 دن کے بعد آنا، 15 دن کے بعد آنا۔ یہ کون سے لین دین کی اسلامی طریقے کے اور اسلامی آداب کے مطابق ہے یہ چیز؟ یہ یقیناً اسلامی آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ لین دین کے اندر اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے جب کسی سے وعدہ کر لیا تو آپ اس کی خلاف ورزی نہ کریں، بلکہ اس وعدے کو پورا کریں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا کہ بنو اسرائیل میں سے ایک شخص نے کسی آدمی سے 1000 دینار قرض مانگا۔ کتنا؟ 1000 دینار قرض طلب کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے گواہ پیش کرو، کسی کو گواہ بنا دو۔ اس نے کہا کفا باللہ شہیدا، اللہ ہی ہمارے درمیان گواہ کے طور پر کافی ہے۔ یعنی اس نے کس کو گواہ بنایا؟ اللہ کو گواہ بنایا۔ اس نے کہا کہ اچھا تم ایسے کرو، ایک گارنٹر، ایک ضامن پیش کرو، تاکہ مجھے یہ پتہ ہو
کہ میں جو 1000 دینار دے رہا ہوں یہ مجھے واپس مل جائے گا۔ اس نے کہا کہ کفا باللہ وکیلا، اللہ رب العزت ہی ہمارے لیے ضامن کے طور پر کافی ہے، گارنٹر کے طور پر اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ اس نے گویا کہ گواہ بھی اللہ کو بنایا اور ضامن بھی اللہ تعالیٰ کو بنایا۔ اب اس نے کہا کہ یہ بندہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، اللہ کو گارنٹر بنا رہا ہے، تو چلو ٹھیک ہے۔ اس نے چپکے سے 1000 دینار اس کو دے دیا۔ بات طے ہوگی کہ آپ نے اتنے دن کے بعد یہ 1000 دینار واپس کرنا ہے۔ یہ بندہ 1000 دینار لے کر واپس جاتا ہے، جا کر سمندر میں کشتی پہ سوار ہوتا ہے، جاتے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ پھر جب اس قرضے کو واپسی کا وقت آتا ہے تو سمندر کے کنارے پہ آتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو کشتی ملے۔ کشتی پہ سوار ہو کر یہ دوسرے کنارے پہ پہنچے اور جو جگہ مقرر تھی اور جو وقت مقرر تھا اس وقت مقرر پر وہ اس بندے کو 1000 دینار واپس لوٹائے، لیکن اس کو کشتی نہیں ملتی، ڈھونڈنے کے باوجود بھی، کوشش کے باوجود بھی۔ اب یہ کیا کرتا ہے، ایک بڑی لکڑی اٹھاتا ہے، اس لکڑی کو وہ کھودتا ہے، اس کے اندر کریدتا ہے، کچھ جگہ خالی کر کے اس کے اندر وہ 1000 دینار رکھ دیتا ہے، پھر اس کو بند کرتا ہے، بند کر کے اس کے اوپر کیل لگا دیتا ہے تاکہ وہ 1000 دینار اس سے باہر نہ نکلیں۔ تو اس نے اس کو اچھی طرح سے بند کر کے کہنے لگا، اے اللہ، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو رہا ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ کہتے اے اللہ، تجھے پتہ ہے، تجھے علم ہے کہ میں نے فلاں آدمی سے 1000 دینار قرضہ لیا تھا اور آج مجھے اس کو واپس کرنا تھا، کوشش کے باوجود آج مجھے کشتی نہیں ملی۔ اللہ تجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اس نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، کہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا اور میں نے اللہ تجھے گارنٹر بنایا تھا، لہٰذا اے اللہ میں یہ لکڑی جس میں نے 1000 دینار رکھے اس کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اس نے پھر وہ لکڑی سمندر کے اندر پھینک دی۔ اب یہ لکڑی جو ہے وہ چلتے چلتے وہ دوسرے کنارے پہ پہنچتی ہے۔ وہ بندہ انتظار کر رہا تھا، اس نے وہ لکڑی اٹھائی، اس نے یہ سمجھا کہ یہ لکڑی میں لے کے جاؤں گا، اس کو ایندھن کے طور پر استعمال کروں گا۔ گھر میں جا کے اس لکڑی کو چیرتا ہے، آری کے ذریعے اس کو توڑتا ہے، توڑتے ہوئے چیرتے ہوئے اس کو لگا کہ اس کے اندر کچھ ہے۔ اس نے دیکھا تو وہی 1000 دینار، اور اس میں ایک پرچی بھی لکھی ہوئی تھی جس میں وہ بھیجنے والے نے یہ لکھا تھا کہ یہ آپ کا قرضہ ہے جو میں اللہ کے سپرد کر رہا ہوں اور آپ کو بھیج رہا ہوں۔ اب اس نے وہ قرضہ لے لیا، وہ 1000 دینار وصول کر لیے، لیکن جس شخص نے یہ 1000 دینار بھیجے تھے اب اس کو اطمینان نہیں ہو رہا، اس کو تسلی نہیں ہو رہی کہ پتہ نہیں یہ 1000 دینار مالک تک پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ اس قدر بے چین ہے کہ وہ کشتی کی تلاش میں مارا پھر رہا ہے۔ آخر کار اس کو کشتی ملتی ہے، کشتی پہ سوار ہوتا ہے، دوسرے کنارے پہ پہنچتا ہے، اس آدمی کے گھر میں جاتا ہے، اس کو جا کے کہتا ہے کہ یہ لیں یہ 1000 دینار، میں نے کوشش کے باوجود میں چاہتا تھا کہ وقت مقرر پر آپ کو یہ 1000 دینار واپس کر دوں، لیکن مجھے کشتی نہیں ملی، مجھے جب کشتی ملی ہے تو فوراً میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں، یہ آپ 1000 دینار واپس لے لیں۔ تو وہ بندہ کہنے لگا، اب وہ بندہ دیکھیں یہاں بھی امانت داری کا تقاضا کیا ہے۔ اس بندے نے کہا کہ آپ نے مجھے کوئی چیز بھیجی تھی؟ اس نے کہا ہاں میں نے بھیجے تو تھے، 1000 دینار لکڑی میں ڈال کر کے، لکڑی میں بند کر کے وہ میں نے سمندر میں اللہ کے سپرد کر دیے تھے۔ تو اس نے کہا کہ جو چیز تم نے بھیجی تھی نا وہ اللہ نے مجھ تک پہنچا دی تھی، لہذا یہ 1000 دینار جو اب تم دے رہے ہو یہ تم واپس لے جاؤ، یہ تمہارے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہے وعدہ کو وفا کرنا، وعدے کو پورے کرنے کی اہمیت، کہ اس شخص نے جس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا لیکن مومن تھا، اللہ رب العزت پہ ایمان رکھتا تھا اور وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ مجھے اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنی، تو اس نے وعدہ پورا کیا۔ لہذا ہمیں بھی اپنے خرید و فروخت کے معاملات کے اندر، لین دین کے معاملات کے اندر، بزنس میں، کاروبار میں اپنے وعدے کا وفا کرنا چاہیے اور وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے آداب میں سے کچھ آداب اور بھی بیان کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے، لین دین کے معاملات میں ہو جاتا ہے نا کہ فرض کریں آپ دکاندار ہیں، آپ ایک تاجر ہیں، ایک بزنس مین ہیں، آپ نے ادھار پہ کسی کو کوئی چیز دی ہے، اب جس نے وہ چیز ادھار پہ خریدی ہے اس نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں 15 دن کے بعد آپ کو اس چیز کی قیمت ادا کر دوں گا۔ اب ہوا یہ کہ وہ شخص 15 دن کے اندر اس کی قیمت واپس نہیں لوٹا سکا، ادا نہیں کر سکا، تو اب آپ کی طرف سے کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ آپ اس کو ڈھیل دے دیں، آپ اس کو اور وقت دے دیں، مزید اس کو وقت دے دیں، اس کو خواہ مخواہ پریشان نہ کریں، اس کی پریشانی میں اضافہ نہ کریں۔ اگر اس کے پاس جائز عذر ہے تو اس کے عذر کو قبول کر لیں آپ، یہ نہیں کہ آپ اس کو
معذور ہونے کے باوجود آپ اس کو خواہ پریشان کرنے پہ تل جائیں کہ نہیں مجھے بس ہر صورت میں یہ پیسے ابھی چاہیے. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی تنگ دست پر آسانی کر دیتا ہے اللہ اس کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں کرتا ہے اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دے گا. لہذا آپ آسانی پیدا کریں اس تنگ دست کے لیے کہ جو آپ کو وقت مقرر پر پیسے نہیں دے سکا ہے. اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے پاس آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا کہ وہ جواب دے گا کہ اللہ میرے پاس کوئی زیادہ اعمال تو نہیں ہیں، کوئی زیادہ نیکیاں تو نہیں لایا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب میں خرید و فروخت کرتا تھا تو میں جب کوئی شخص آسانی سے کوئی چیز مجھے دیتا تھا تو میں قبول کر لیتا تھا، اور اگر کوئی تنگ دست ہوتا تھا تو میں تنگ دست کو ڈھیل دے دیتا تھا اور بعض اوقات میں اس کو معاف بھی کر دیا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا حکم دیں گے؟ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ یہ میرا بندہ دنیا کے اندر میرے بندوں کو ڈھیل دیتا تھا، مہلت دیتا تھا اور میرے بندوں کو معاف بھی کر دیا کرتا تھا، تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں بھیج دو. تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے صرف اسی وجہ سے کہ وہ آسانیاں کرتا تھا، وہ ڈھیل دیتا تھا، مہلت دیتا تھا، وہ معاف کر دیا کرتا تھا. بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، ان خوش نصیب لوگوں میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ جو تنگ دست کے لیے آسانیاں کرتا تھا، مہلت دیتا تھا یا تنگ دست کو معاف کر دیا کرتا تھا. اللہ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. میں مزید کچھ چیزیں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں کیونکہ پرچی آ گئی ہے کہ وقت کم ہے. بازار میں جا کر آپ کو چیخ و پکار کرنے سے، اونچی آواز سے گفتگو کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ لیس بفظ ولا غلیظ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت ہی نعوذ باللہ بد اخلاق تھے، نہ ہی سخت مزاج تھے، بلکہ خوش اخلاق تھے، بڑے ہی نرم مزاج تھے. بازار میں جا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرمی، پیار، محبت کے ساتھ بات کرتے تھے، معاملہ کرتے تھے، لین دین کرتے تھے. ولا سخاب بالاسواق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں کے اندر چیخ و پکار کرنے سے پرہیز کرتے تھے. ہوتا ہے نا کہ کئی لوگ بازاروں کے اندر شور بپا کر دیتے، ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں. نہیں، شور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو ہنگامہ برپا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ آرام سے بات کر سکتے ہیں، آرام سے آپ معاملہ طے کر سکتے ہیں. تو اس طرح شور و غوغا کرنے سے یا ہنگامہ برپا کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے. بازار میں جا کر، بازار میں آپ کو پتہ ہے کہ مرد بھی ہوتے ہیں اور بازاروں میں عورتیں بھی ہوتی ہیں. حالانکہ عورتوں کو بازاروں میں نہیں جانا چاہیے بغیر کسی اشد ضرورت کے. اشد ضرورت ہو تو ٹھیک ہے جائیں، ورنہ اگر اشد ضرورت نہ ہو تو عورتوں کو نہیں جانا چاہیے. لیکن اس دور کے ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ بازاروں کے اندر عورتیں بھی ہوتی ہیں، بلکہ مرد کم ہوتے ہیں، عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور زیادہ عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں. تو وہاں پر انسان کو اللہ کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. آپ مومنوں کو حکم دیں، ایمان والے مردوں کو حکم دیں کہ وہ اپنی نظروں کو کیا کریں؟ جھکا کے رکھیں، اپنی نظروں کو جھکائیں، اور اپنی نظروں سے وہ نامحرم اجنبی عورتوں کو نہ دیکھیں. اس لیے کہ نامحرم عورتوں کو، غیر عورتوں کو، اجنبی عورتوں کو دیکھنا گناہ ہے. اور بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نظر ہے نا، اس کو آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے. نظر جو ہے، اس نظر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے. تو اس لیے اس زنا سے اور اس بدکاری سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بازاروں میں جا کر کے قسمیں کھانے سے بچنا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ بازاروں میں خرید و فروخت کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے لوگ قسمیں کھاتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم کے ذریعے آپ کا سودا تو بک جائے گا، لیکن آپ کی اس خرید و فروخت کی برکت جو ہے وہ مٹ جائے گی. لین دین کے اندر جو برکت آنی چاہیے تھی، خرید و فروخت کے اندر جو برکت آنی چاہیے تھی، وہ برکت مٹ جائے گی. کیوں؟ جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے. لہذا جھوٹی قسمیں کھانے سے بچنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات تک نہیں کرے گا. اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ان میں سے ایک شخص والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، جو اپنا سودا بیچتا تھا جھوٹی قسم کھا کر، تو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
اس سے بات کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اس قدر بدبخت بد نصیب ہے یہ انسان کہ جو جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنی چیزوں کو بیچا کرتا تھا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور بات یہ ہے کہ خرید و فروخت کرتے ہوئے جھوٹ سے بچیں، جھوٹ نہ بولیں، غلط بیانی نہ کریں۔ آپ نے اگر کوئی چیز بیچنی ہے، اس کے اندر جو عیب ہے وہ عیب کھول کر بیان کر دیں۔ گاڑی بیچ رہے ہیں یا آپ موبائل بیچ رہے ہیں، موبائل کے اندر جو عیب ہے اس کو خریدنے والے کے سامنے بیان کریں کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ بیچ رہے ہیں، اس کے اندر جو عیب ہو، جو خرابی ہو، وہ بیان کریں آپ، اور کسی عیب کو چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ چیزوں کے اندر عیب ہوتا ہے، چیزوں کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن لوگ ان پہ پردہ ڈالتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کر کے کہتے ہیں نہیں یہ چیز 100% یہ بالکل درست ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ جو دو خرید و فروخت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اختیار ہوتا ہے اپنے سودے کو مکمل کرنے کا یا سودے کو کینسل کرنے کا۔ یہاں یہ بھی مسئلہ آپ سمجھ لیں، خرید و فروخت کے مسائل میں یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ایک انسان اگر کسی چیز کو خریدنے کے لیے جاتا ہے، جیسے ہی اس کی زبان سے اگر ایک قیمت نکل جاتی ہے کہ میں اس کا فرض کریں، وہ کہتا ہے جی میں موبائل وہ بیچ رہا ہے، تو خریدنے والا کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی میں اس موبائل کے آپ کو 100 دینار دوں گا۔ اب یہ موبائل جو ہے وہ 90 دینار کا ہے، تو جیسے ہی بیچنے والا سنتا ہے کہ یہ خریدنے والا 100 دینار دینے کے لیے تیار ہے، تو وہ تو جناب خوش ہو جاتا ہے۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ انسان کو، ہاں جی میں مسئلہ یہ بیان کر رہا تھا کہ جب انسان خرید و فروخت کرنے والے دو شخص ہیں، جب وہ ایک مجلس کے اندر موجود ہیں، ابھی وہ مجلس ختم نہیں ہوئی، سودا طے نہیں ہوا، تو دونوں کو اختیار ہے سودا مکمل کرنے کے لیے بھی اور سودے کو کینسل کرنے کے لیے بھی۔ اب اس شخص نے جب اس کی زبان سے جیسے ہی نکلا کہ میں 100 دینار دوں گا، تو اب یہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے فوراً دے مجھے 100 دینار۔ اب اس کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں میں نے غلطی کی ہے، اس موبائل کی قیمت 100 دینار تو نہیں تھی، اس موبائل کی قیمت ہو سکتا ہے 80 دینار ہو سکتا ہے 90 دینار ہو، میں نے خواہ جلد بازی کی ہے۔ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے اس بیچنے والے سے کہتا ہے کہ نہیں سوری میں نے یہ غلطی کی ہے، 100 دینار کہہ کر کے آپ اس کو 90 دینار میں دے دیں یا 80 دینار میں دے دیں، یا وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو نہیں خریدتا، تو یہ بندہ اس کو پھر فورس کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں آپ نے 100 دینار کہہ دیے ہیں لہذا اب آپ کو 100 دینار دینے پڑیں گے۔ حالانکہ میرے بھائیوں جب تک یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے تب تک ان کو اپنا سودا مکمل کرنے یا اس سودے کو کینسل کرنے کے اختیار ہے۔ البیعان بالخیار، ان کو اختیار ہے، چاہیں تو سودا مکمل کر لیں، چاہے تو اس کو چھوڑ دیں، کینسل کر دیں، ما لم یتفرقا، جب تک کہ آپس میں جدا نہیں ہوتے۔ اگر جدا ہو گئے، بات طے ہو گئی، آپ نے موبائل کے پیسے دے دیے، آپ چلے گئے، جانے کے بعد اب یہ کینسل نہیں ہو سکتی یہ بیع۔ ہاں جب تک آپ موجود ہیں، مجلس ختم نہیں ہوئی، تو آپ اس کو کینسل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، یہ دونوں خرید و فروخت کرنے والے جو دونوں بندے ہیں، یہ اگر ہر چیز کو کھول کر بیان کریں گے اور سچ بولیں گے تو ان کی اس بیع کے اندر برکت ڈال دی جائے گی، لیکن اگر وہ کسی چیز کو چھپانے کی کوشش کریں گے اور وہ جھوٹ بولیں گے تو پھر اس بیع کی برکت کو مٹا دیا جائے گا، اس سودے کی خرید و فروخت کی برکت کو ختم کر دیا جائے گا۔ لہذا جھوٹ بولنے سے اور غلط بیانی کرنے سے بچنا چاہیے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ دھوکہ دینے سے اجتناب کریں۔ بہت سارے لوگ دھوکہ دیتے ہیں خرید و فروخت کے اندر، کئی چیزوں کے اندر ملاوٹ کر کے، وہ ملاوٹ شدہ چیزیں جو ہیں وہ خالص ظاہر کر کے بیچتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملکوں کے اندر کون سی چیز ہے جو خالص ملتی ہے؟ حتیٰ کہ پانی بھی خالص نہیں ملتا۔ یہ جو منرل واٹر ہوتا ہے نا، یہ خالص پانی نہیں ہوتا۔ بہت ساری کمپنیوں کو ہمارے پاکستان کے اندر سپریم کورٹ نے بین کیا ہے، یہ منرل واٹر کی کمپنیوں کو، کہ یہ پانی جو ہے اس کے اندر جراثیم پائے گئے۔ پانی کے اندر لوگوں نے ملاوٹ کرنے سے وہ اس سے باز نہیں آئے۔ دودھ کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے، اسی طرح گوشت کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے، جو مسالہ جات کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے۔ اشیاء خوردنوش زیادہ تر ایسی ہیں کہ جن کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ بازار میں جا رہے تھے، آپ نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ غلہ بیچ رہا ہے، ایک ڈھیر لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا، جب آپ نے ہاتھ نکالا تو اس کے اندر نمی سی محسوس ہوئی، ایسے لگا جیسے اندر جو غلہ ہے وہ گیلا ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول بارش آئی تھی جس کی وجہ سے وہ غلہ جو ہے وہ گیلا ہو گیا تھا، تو اس کو میں نے نیچے رکھ دیا، اوپر وہ رکھا جو کہ اچھی قسم کا تھا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا جعلتہ فوق، یہ تم نے یہ جو گیلا غلہ ہے اس کو تم نے اوپر کیوں نہیں رکھا ہے، تاکہ جو اس کو خریدنا چاہے تو اس کو پتہ ہو کہ یہ گیلا ہے، یہ عمدہ قسم کا نہیں ہے، اس کو پتہ ہو۔ تم نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ من غشنا فلیس منا، جو ہم سے دھوکہ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آج یہ دھوکہ عام چل رہا ہے، عام ہر چیز کے اندر تقریباً دھوکہ چل رہا ہے، لوگ غلط بیانی کر کے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دھوکہ دینے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ لوگ لیبل تبدیل کر دیتے ہیں، اگر آپ کی یہ پروڈکٹ جو ہے وہ فرض کریں میڈ ان پاکستان ہے، آپ اس پر لیبل لگا دیتے ہیں میڈ ان USA یا میڈ ان UK یا کسی اور ملک کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا لیبل ہوگا تو نہیں بکے گی یہ چیز، آپ لیبل تبدیل کر دیتے ہیں۔ ویلیڈیٹی جو ہے اس کی ڈیٹ چینج کر دیتے ہیں۔ اگر ایک چیز جو ہے وہ فرض کریں آج کے دن ختم ہو رہی ہے، آپ اس کی ڈیٹ 3 مہینے آگے بڑھا دیں گے۔ اگر آج تک نہیں بکی 3 مہینے آگے بڑھا دیں گے، 6 مہینے آگے بڑھا دیں گے۔ تو یہ دھوکہ ہے میرے عزیز بھائیو، اس طرح دھوکہ دینے سے بچنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح سے ایک اور بات یاد رکھیں کہ کئی لوگ جب کسی چیز کو خریدتے ہیں، فرض کریں آپ نے یہی موبائل خریدا، آپ کسی کے لیے خرید رہے ہیں، اب یہ موبائل ہے 100 دینار کا، لیکن آپ دکاندار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ مجھے جو انوائس بنا کے دینا، آپ مجھے 110 دینار کی انوائس بنا کے دیں۔ یہ جو 10 دینار اوپر جو لکھوا رہا ہے انوائس کے اندر، وہ کیا ہے؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ چونکہ میں نے کسی اور کو یہ موبائل دینا ہے، اس کو رسید دکھاؤں گا تو وہ اپنا جو کمیشن ہے اس کمیشن کو وہ اس انوائس کے اندر، اس موبائل کی قیمت کے اندر وہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اور بیچنے والا جو ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تجھے 110 دینار کی انوائس بنا دے، تو وہ بنا دیتا ہے، تو وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، وہ بھی غلط بیانی کر رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اس طرح میرے عزیز بھائیوں کسی بھی قسم کی دھوکہ بازی سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک دو باتیں اور بھی بیان کر دوں کہ لین دین کے معاملات کے اندر ماپ تول میں کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ ان ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے کہ جو جب اپنا حق لیتے ہیں، اپنے لیے کوئی چیز لیتے ہیں تو پوری لیتے ہیں، لیکن جب کسی کو ماپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو وہ کم دینے کی کوشش کرتے ہیں، ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کو کوئی چیز تول کر دو تو زیادہ تول کر کے دو، یعنی جتنی اس کی بنتی ہے اس سے بھی زیادہ اس کو دو۔ یہ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ قوم شعیب جو ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس کے دیگر جرائم اور دیگر گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی تھا، من جملہ گناہوں میں سے، کہ وہ قوم کیا کرتی تھی؟ لین دین کے اندر، ماپ تول کے اندر وہ کمی بیشی کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ عذاب بھیجا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم ماپ تول کے اندر کمی کرتی ہے، اللہ رب العزت اس کو قحط سالی کے ذریعے آزمائے گا، اور اللہ رب العزت اس قوم کی معیشت کو تنگ کر دے گا، اس قوم کے اندر مہنگائی بڑھ جائے گی، اور اس قوم پر اس قوم کا جو بادشاہ ہوگا وہ ظلم کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا بادشاہ اس قوم پہ مسلط کر دے گا جو اس پہ ظلم کرے گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر معیشت تنگ ہے، لوگ اپنی جو ضروری اخراجات ہیں وہ پورے نہیں کر سکتے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہر آئے روز ضرورت کی جو چیزیں ہیں، اشیاء خرد و نوش جو ہیں، ان کے اندر قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں، اور اوپر سے جو حکمران ہیں وہ جناب روزانہ کوئی نہ کوئی ٹیکس لگا دیتے ہیں۔ یہ ظالمانہ ٹیکس جو ہے یہ ہمارے اوپر مسلط کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی ٹھیک ہے ان کا ظلم ہے، لیکن سب سے پہلے ہمارے کرتوت ہیں کہ ہم ماپ تول کے اندر جب کمی بیشی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ایسے حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے جو اپنی قوموں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ کچھ مسائل تھے، کچھ آداب تھے جو میں نے عرض کیے ہیں، اور بہت سارے مسائل میں ذکر نہیں کر سکا، لیکن چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں جس طرح کہ نماز کے اندر، روزے کے اندر، زکوٰۃ کے اندر، حج کے اندر، اسی طرح باقی اسلام کے جو احکام ہیں ان کے اندر ہمیں اسلامی تعلیمات کو دیکھنا ہے، اللہ کی تعلیمات کو دیکھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز بھائیوں نماز روزے کی طرح ہمیں خرید و فروخت کے معاملات کے اندر، لین دین کے معاملات کے اندر بھی اللہ رب العزت کی تعلیمات کو سامنے رکھنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو سامنے رکھنا چاہیے، اور جو احکام بتلائے گئے ہیں انہی پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا اور خوشی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ جن اعمال کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، جن اعمال کے ذریعے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے،
اور اللہ ہمیں ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق دے کہ جن اعمال سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے، یا اللہ رب العزت ناراض ہو کر کسی قوم پہ اللہ رب العزت عذاب بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے اعمال سے ہم سب کو بچنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔